الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، اور اللہ ایسی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بہت اونچی ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں؟ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے یہاں بڑی قابل نفرت بات ہے یہ کہ تم کہو ایسی سب باتیں جو تم کرو نہیں۔ یقین جانو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر قتال کرتے ہیں، اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر اس طرح قتال کرتے ہیں کہ گویا وہ شیشہ پلائی ہوئی عمارت ہوں، اللہ ایسے لوگوں سے بے حد محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت بڑا احسان ہے کہ آج الحمدللہ سورہ صف کی تفسیر کرنے کا موقع مجھے ملا اور آپ لوگوں کو سننے کا موقع ملا۔ بہت اونچی صورتیں ہوتی ہیں، ان کا مواد بہت اونچا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے مضمون بیان کیا جائے، لیکن واللہ حق تو اس کا بالکل ادا نہ میری جانب سے کیا جا سکتا ہے، نہ آپ لوگوں کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، حمد و ثنا کرنی چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اس عظیم دولت سے نوازا۔ سورہ صف مدنی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ سورہ صف مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا مدینے کے اندر۔ اس صورت کے اندر 2 رکوع ہیں۔ آیتوں کی تعداد اس صورت کی ہے 14۔ الفاظ اس صورت کے اندر ہے 221، اور حروف کی تعداد اس صورت کی ہے 926۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں دیتا ہے، اور وہ بھی کم سے کم اجر کی بات ہے۔
اللہ پھر جتنا زیادہ اجر بڑھانا چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے حوالے ہے. لیکن ہر حرف پر جب وہ ہمیں 10 اجر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں ہمارے کھاتے کے اندر 9260 اجر اسی طرح جمع ہو جائے گا. نے پھر اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دے گا. صف کا مطلب ہوتا ہے قطار. لائن جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں صف. اس سورت کی آیت نمبر 4 کے اندر چونکہ صف کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ صف رکھ دیا گیا. بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت قطار کی شکل میں کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اب خواہ قطار کی شکل میں وہ جہاد کر رہے ہوں یا قطار کی شکل میں وہ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور جتنے بھی بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے نماز کے اندر جب صفیں لگتی ہے تو سیدھی کرنے کے اندر سب کا بڑا اہتمام رہا ہے. اور کیوں اہتمام نہیں رہے گا؟ آفتاب نبوت سے جب اس کا ثبوت منقول ہے تو جو ورثائے انبیاء ہیں ان کے اندر اس کا اثر ضرور بھی ضرور پایا جائے گا. بخاری کے اندر حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے حضور نے تمام مخاطب صحابہ سے کہا کہ دیکھو میرے صحابہ صفیں سیدھی کر لیا کرو، مل کر کھڑے ہو جاؤ. اگرچہ نماز کے اندر ایسا لگتا ہے کہ میں سامنے کی جانب دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے یہ ایک خصوصیت عطا ہوئی ہے کہ پیٹھ کے پیچھے بھی جو ہو رہا ہے نا اس پر بھی میری نظر ہوتی ہے. لہٰذا اس سلسلے میں کبھی کوتاہی مت کرنا. ترمذی کے اندر نعمان ابن بشیر کی روایت ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اہتمام سے نماز کے اندر صفوں کو سیدھی کرتے تھے. ایک مرتبہ لوگ صف کے اندر کھڑے ہوئے تھے تو ایک آدمی کا سینہ ذرا آگے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ڈانٹا اور کہا کہ اپنا سینہ سیدھا کر لو، صف کے اندر برابری قائم کرو. اس لیے کہ اگر صف کے اندر انتشار ہوگا نا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل کے اندر بھی ان قریب ایک پھوٹ پڑنے والی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ صف سیدھی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اقامت جب کہی جائے نا تو تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی آدمی اس کام کے اندر لگ جائے اور صفیں سیدھی ہو اور پھر نماز پڑھائی جائے. سعودی وغیرہ کے اندر تو اس کا بڑا اہتمام ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی امام اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صفیں سیدھی کر لو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے. امام ترمذی اور اسی طرح موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو عام متن یہ بات ضرور کہتے کہ لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، اس لیے کہ صفیں سیدھی کرو گے تو تمہاری نماز مکمل ہوگی ورنہ نماز کے اندر کچھ درجے کا نقص آئے گا. پھر حضرت عمر سے بھی یہ ثابت ہے، حضرت عثمان سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ مستقل ایک آدمی کو مقرر کرتے تھے کہ وہ لوگوں کے درمیان پھرے اور دیکھے کہ صفیں سیدھی ہے یا نہیں. اور پھر جب وہ اعلان کر دیتا تھا نا کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہے پھر ہی حضرت عمر اور حضرت عثمان نماز شروع کرتے تھے. حضرت علی کے بارے میں بھی امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو کہتے ہی تھے کہ ایک فلاں آگے ہو جائے ایک فلاں پیچھے ہو جائے. تو یہ سنت عمل ہے، اس سلسلے میں ہمیں عمل کرنا چاہیے اور پابندی سے عمل کرنا چاہیے. اس سورت کے شروع والی آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، اللہ کو نقائص سے پاک صاف رکھا ہے اور کہا ہے کہ اللہ ہر طرح کے نقص سے پاک صاف ہے. دراصل اس طرح کی آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بندو میں تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو رسالت کی طرف بلاتا ہوں، تو تم ایسا مت سمجھو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب میری تعریف بیان کرتی ہے، میری تسبیح بیان کرتی ہے، میری تقدیس بیان کرتی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں.
تم جتنے بھی اعمال کرو گے اس کی ضرورت تم کو ہے، تمہارے درجے بلند ہوگے، تم کو جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، مجھے ایک ذرہ بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے سارے لوگ سب کے سب متقی بن جائے تب بھی میری بادشاہت کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور سب کے سب باغی بھی بن جائے تب بھی میری بادشاہت سے ایک ذرہ بھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یہ بات سمجھو کہ جو بھی کام تم کرو اس کے اندر تمہارا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں۔ اور پھر عبادت کر کے اترانا بھی نہیں چاہیے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو اللہ پر اب ضروری کہ وہ مجھے اجر دے۔ نہیں، اللہ جسے چاہے اسے قبول کر لے، جسے چاہے اسے رد کرے۔ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں برسائی کہ ایک نعمت بھی اگر ہم شمار کرنے جائیں تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم قاصر ہیں اس سے۔ ہماری عبادتوں کے اندر وہ چیز ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اجر کے مستحق بن سکیں، کیونکہ اللہ نے نعمتیں ہی ہمیں اتنی زیادہ دی ہیں کہ ہم ایک نعمت کی ادائیگی بھی عبادت کے ذریعے سے کر نہیں سکتے، تو اجر کے مستحق ہم کہاں سے ہوں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ اے انسانوں، کیا ہم نے آپ کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تم کو زبان نہیں دی؟ کتنی بڑی نعمت یہ آنکھ۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بہت نازک بدن کا حصہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی ہلکا سا کچرا بھی چلا جائے نا تو آدمی برابر دیکھ نہیں سکے گا، بہت نازک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ سے کچرے کو دور کرنے کے لیے، اس آنکھ سے کچرے کو ہٹانے کے لیے آنکھ کے اندر جھپکنے کی سسٹم رکھی ہے۔ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ہر منٹ کے اندر آدمی 10 سے 20 مرتبہ جھپک لیتا ہے، اور سال کے حساب سے اگر آدمی اس کا اندازہ لگائے تو 40,200,000 مرتبہ اس طرح جھپکیاں مار لیتا ہے وہ، اور ہر جھپکی جو ہوتی ہے نا وہ 3.5 سیکنڈ کے اندر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ اس طرح ہماری آنکھیں صاف کر رہے ہیں، اور ایک سال کے اندر تقریباً 40,200,000 مرتبہ جھپکیاں لگ جاتی ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم دکان میں جاتے ہیں، کانچ وغیرہ صاف کرتے ہیں تاکہ باہر کی چیز نظر آئے، اور باہر والوں کو اندر کی چیز اچھی طریقے سے نظر آئے تو کمر دکھ جاتی ہے نا کانچ صاف کرنے کے اندر، لیکن ہماری آنکھیں ماشاءاللہ سب چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے اس طرح فلٹر کا سسٹم رکھا ہے کہ اتنی زیادہ مرتبہ وہ ہوتا ہے، ایک منٹ کے اندر 15 سے 20 مرتبہ اس طرح جھپکی آدمی لگاتا ہے، لیکن آدمی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بڑی کمال کی بات ہے یہ۔ آئی فون 16 پرو جو ابھی نیا آیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات سنی گئی ہے کہ اس کے اندر 48 میگا پکسلز ہوتے ہیں اس کے کیمرہ کے اندر، جس کی وجہ سے اس کا کیمرہ دیگر فون کے جو کیمرہ ہوتے ہیں نا ان سے بہت زیادہ عالیشان سمجھا جاتا ہے۔ 48 میگا پکسلز ہوتے ہیں، اس لیے سائنسداں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ابھی تک انسانی آنکھ جو ہوتی ہے نا اس کے اندر 574 میگا پکسلز ہیں، یعنی کہاں آئی فون کے 48 میگا پکسل اور کہاں ہماری آنکھ کے 574 میگا پکسل، لیکن پھر بھی ہم اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ 70 لاکھ اس کے اندر کون سیلز ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے تقریباً ہر رنگ کو یہ آنکھ پکڑ لیتی ہے۔ رنگ کی تعین کے اندر اس کو دھوکہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر کچھ 70 لاکھ کون سیلز رکھے، اور پھر 10 کروڑ روڈ سیلز ایسے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے اندھیرے کے اندر بھی وہ اچھی طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ میرے عزیزوں، اندھیرے ہی کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ نوازا، اور اس آنکھ کے ذریعے سے کتنی زبردست نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن اگر سب سے زیادہ گناہ ہم سے ہوتے ہوں تو اس آنکھ کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی کتنی بڑی ناشکری ہوگی۔ آنکھ کے اندر رونے کا سسٹم بھی ہے، آدمی غمگین ہوتا ہے، روتا ہے، بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں غم کے اندر ہوں، رو رہا ہوں تو اس میں میرا نقصان ہے، لیکن اس آنسو کے نکلنے کی وجہ سے ایک تو اس کا ڈپریشن بھی ختم ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس کی آنکھیں بھی واپس صاف ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ نے غم کے اندر بھی ہمارا فائدہ رکھا ہے،
لیکن اس بات پر کبھی بھی ہماری زندگی کے اندر ہم نے ایک مرتبہ بھی الحمدللہ نہیں کہا. ہم سے زیادہ محروم القسمت کون ہے؟ اور کیا خالق کے ساتھ یہ سلوک، جس نے پالا، جس نے کھانے کے لیے چیزیں دی، ایسی صورت دی اس نے کہ اگر آئینے کے اندر آدمی دیکھے تو یہ اگر وہ کہے دے کہ اللہ کی سب سے خوبصورت مخلوق میں ہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا. اس کا دماغ ایسا کہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا، اس کی آنکھ ایسی کہ دنیا کا کوئی کیمرہ اس کا تقابل کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ناشکری ہی کے اندر ہم مبتلا ہیں. زبان اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست دی. 3000 سے لے کر 10,000 تک ذائقہ محسوس کرنے کے ذرات اس زبان کے اوپر لگے ہوئے، جس کے ذریعے سے ہر چیز وہ چکھ سکتا ہے، اور پھر بڑا مزہ آتا ہے، اس کو لطف اندوز ہوتا ہے. میٹھی چیز کھاتا ہے جھوم جاتا ہے، اچھی چیز کھاتا ہے جھوم جاتا ہے، اور شہرت والے تو ہر چیز کھا لیتے ہیں، تو کھا کر بڑا مزہ اٹھاتا ہے وہ. 3000 سے لے کر 10,000 تک کے ذائقہ محسوس کرنے کے ذرات اس زبان کے اندر ہیں. اس ایک زبان کے ٹکڑے کے اندر اللہ نے 8 مسلز اور پٹھے رکھے، جس کی وجہ سے یہاں وہاں ہونے کے لیے اس کو کبھی بھی ہڈیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھو یہ ہاتھ ہے، اس کو اگر مجھے حرکت دینی ہو تو مجھے ہڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے. پیر ہے، ان کو مجھے حرکت دینی ہے تو مجھے ہڈیوں کی ضرورت. لیکن زبان پورا دن بھی آپ بات کرو، زبان پورے دن بھی آپ چلاتے پھرو، لیکن زبان یہاں وہاں چلے گی اور کبھی بھی زبان تھکے گی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر 8 پٹھے رکھے ہیں. لیکن افسوس کی بات بتاؤں کہ اسی زبان کے ذریعے سے ہم گالیاں دیتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم سے غیبتیں ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی بڑی ناشکری ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لہٰذا تم عبادت کرو تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ نے تم پر احسانات اتنے زیادہ کیے ہیں تو عبادت کرنا تو تم پر ضروری بنتا ہے. اللہ اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا مالک ہے. اے ایمان والو، وہ چیز تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ سن لو، اللہ کے یہاں بڑی قابل نفرت بات ہے یہ کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم کرتے نہ ہو. اس آیت کا ایک تفصیلی پس منظر ہے، وہ پس منظر بیان ہوگا تب یہ آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. امام احمد اور امام بغوی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ صحابہ جو ہوتے تھے وہ اچھے کام کرنے کے اندر بہت زیادہ رغبت ظاہر کرتے تھے. تو ایک مرتبہ چند صحابہ مجلس منعقد کیے ہوئے تھے اور وہ کچھ مشورہ کر رہے تھے. حضور نے سنا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے. کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے، تاکہ ہم اس عمل کو انجام دیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. حضور پر فوراً سورہ صف نازل ہوئی. سورہ صف سورہ تغابن کے بعد نازل ہوئی. اگرچہ سورہ تغابن کو بعد میں پڑھا جاتا ہے، سورہ صف کو پہلے پڑھا جاتا ہے، لیکن سورہ تغابن کے بعد سورہ صف کا نزول ہوا ہے. تو یہ سورت نازل ہوئی اور یہ بات کہی گئی کہ اے میرے صحابہ، تم لوگ جو یہ سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، کہ تمہارے سامنے اگر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو تم کرو گے. تو یہ دعوے کرنا مناسب نہیں، دعویٰ کسی چیز کا کرنا بھی مناسب نہیں. دیکھو سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر معلق رہتی ہے. آدمی کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے باتوں کو معلق کرنے کا عادی بننا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا، انشاءاللہ کروں گا، عبادتیں انشاءاللہ کروں گا، جماعت کے اندر انشاءاللہ جاؤں گا، مدرسے کے اندر انشاءاللہ تعلیم حاصل کروں گا. یہ انشاءاللہ کہنے کے عادی بنو. یہ دعوے کرنا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ نمازیں پڑھوں گا، یہ کروں گا، تو یہ دعوے جو ہوتے ہیں نہیں، یہ دراصل ایک طرح سے انسان کو اللہ کی ذات سے منحرف کرتے ہیں. اور اس میں آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ خود مختار ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والا وہ خود ہے، اور یہ عقیدہ صحیح نہیں. دیکھو وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ کے اختیار سے کرتا ہے.
تو یہ ذہن کے اندر سوچ رکھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے یہ صورت نازل فرمایا اور کہا کہ تم افضل عمل پوچھ رہے تھے نا, تو سن لو, افضل عمل جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں صف بنا کر قتال کرنا. گویا کہ تم شیشہ پلائی ہوئی عمارت ہو, اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور جہاد جیسا افضل عمل تو کوئی نہیں کہ آدمی اس میں میدان جہاد کے اندر جاتا ہے, مال لے کر جاتا ہے, جان لے کر جاتا ہے, لیکن مال کو بھی وہاں پر ہی چھوڑ کر آتا ہے, جان کو بھی وہاں پر ہی چھوڑ کر آتا ہے. اللہ کو بہت پیار ہے اس عمل پر. تو تم افضل عمل پوچھ رہے تھے نا, تو دیکھو یہ ہے افضل عمل, بولو کرو گے. اب اس زمانے کے اندر یہ صورت پہلے نازل ہوئی تھی. لوگ مکہ کی صعوبتوں کو برداشت کر کے آئے تھے مدینے کے اندر ان کو چین کی سانس ملی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم ذرا آرام کر لیں, لیکن پھر جب جہاد کا حکم آیا تو لوگ ٹینشن کے اندر آ گئے کہ ارے یار یہاں پر بھی اب مشقت ہے. صحابہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے, تو یہ خیال آ رہا تھا. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ دیکھو افضل عمل اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ جہاد ہی ہے, لہٰذا اللہ سے توفیق طلب کرو اور جہاد کے اندر نکلو. دین کی بلندی جہاد کے اندر جس طرح ہے نا, اس طرح کوئی عمل دین کا ایسا نہیں جس میں دین اتنا زیادہ بلند ہوتا ہو. اگر جہاد امت چھوڑ دے گی تو اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے امت محمدیہ پر ذلتی آنی ہی آنی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب ویسے تو یہ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی نے, اس کا محمل یہ تھا جو میں بیان کر چکا. لیکن اگر آپ اس آیت کے الفاظ پر غور کریں تو آج کے زمانے میں جو ایک خرابی پیش آ رہی ہے وہ اسی آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے. اللہ نے دیکھو یہاں پر کہا, اے ایمان والو تم ایسی بات کائے کو کرتے ہو جو تم عمل میں نہیں لاتے, تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم عمل میں نہیں لاتے. اللہ کے یہاں بڑی قابل نفرت ہے یہ بات کہ تم کہو بڑی بڑی باتیں لیکن اس پر تم عمل نہ کرو. آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم دین سے بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ رسول سے ہمیں بڑی محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام ہمیں بتائے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے. لیکن پھر کرتے ہیں ایسی باتیں جن سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے, جن سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. محرم کا جو مہینہ ہے کتنا افضل مہینہ ہے. قرآن کے اندر آپ دیکھو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے, اللہ نے کہا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں, ان میں بڑی حرمت ہے. ان میں سے جو ایک مہینہ ہے وہ ہے محرم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. یہ محرم کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرمت دی, اور کئی احادیث ہیں ایسی جس کے اندر اللہ نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے کہ یہ تو میرا مہینہ ہے. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہے. یہ سب سے افضل ترین روزہ, اور اس کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ترین روزہ ہو تو وہ محرم الحرام کا روزہ ہے, پورے مہینے کا روزہ. سب سے افضل نماز تو وہ نماز ہے جو 5 وقت کی ہے جن کو فرض کیا گیا ہے, اور سب سے افضل نماز اس کے بعد وہ نماز ہے جو رات کے وقت ادا کی جاتی ہے. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے جس کو تم لوگ سب محرم الحرام کہتے ہیں. نسائی کے اندر بھی ایک روایت ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ محرم تو اللہ کا مہینہ ہے. اب آپ سمجھو کہ یہ مہینہ کتنا عظیم الشان ہوگا جس کو اللہ نے خود اپنا مہینہ کہا, اور اسی مہینے کو آج کے زمانے میں لوگ منحوس سمجھتے ہیں. اسی مہینے کو ماتم کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے, اور گویا تماشے پہ تماشے کیے جا رہے ہیں. جو چیز شریعت میں ثابت نہیں اس کو اس طرح سمجھ کر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا. یہ بالکل رویہ مناسب نہیں. پھر بات سمجھائی بھی جاتی ہے, ایسا نہیں کہ ان لوگوں تک بات پہنچائی نہیں جاتی. حکیمانہ انداز میں صحیح احادیث کا حوالہ
رکھتے ہوئے ان لوگ کے سامنے بات بھی رکھی جاتی ہے، لیکن نہیں ماننی تو نہیں ماننی، نہیں بہت زیادہ اگر کرو گے تو مارنے دھرنے پر بات آ جاتی ہے۔ اب یہ کوئی رویہ ہے؟ یہ درست ہے؟ اگر یہ تمہاری ذاتی بات ہوتی نا تو ہم کچھ کہتے بھی نہیں، اگر یہ معاملہ تمہاری ذات تک باقی رہتا نا تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ تو دین کا مسئلہ ہے، دین کے اندر خیانت، مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہے، اور پھر بدعتیں اس طرح زور و شور پر کے راستے مستقل طور پر بند کیے جائیں، ہندوانہ رسمیں جس طرح ہوتی ہے اور وہ جس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم مسلمان بھی اس طرح تکلیف پہنچائیں، یہ اسلام پر ایک سیاہ دھبا ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے جو عبادتیں اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ آپ دیکھیں روزہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ خالص میں ہوں، اور روزے کا جتنا زیادہ اجر آپ سمجھ سکتے ہو اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ بدلے کے اندر خود اللہ اپنی ذات کو دینے والا ہے، کیونکہ بندہ اس کے اندر کھانے کو قربان کرتا ہے، پینے کو قربان کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا قربان کرتا ہے۔ ان سب قربانیوں کی وجہ سے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ یہ تو میری عبادت ہے۔ اب یہ مہینہ محرم کا مہینہ جب اللہ کا مہینہ ہے اور روزہ جب اللہ کی عبادت ہے تو محرم کے اندر کون سی عبادت ہونی چاہیے؟ روزے کی عبادت، لیکن ہم اس سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ عام سڑکوں پر جب لوگوں کو شربت پلایا جائے گا اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پیو پیو، تو 10ویں محرم کو تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، تو یہ تو تم صحیح حدیث کی بالکل مخالفت کر رہے ہو، یہ کہاں سے جائز اور یہ کہاں سے درست؟ اور شہادت حسین کا غم ہے لیکن اس کے اندر وہی کام کر رہے ہو جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت حسین کو تو اس دن پیاسا رکھا گیا تھا اور تم اسی دن سب کے سامنے پانی پی کر گویا دشمنی کا اظہار نہیں کر رہے ہو، تو اور کیا کر رہے ہو؟ اور تعزیے اس طرح بنانا اور سڑکوں پر ان کو رکھنا، تو کیا اعتقاد ہوتے ہیں ان کے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ روح حسین تعزیے کے اندر داخل ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو صدیوں پہلے ہو چکا، لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح حسین یہ تعزیے کے اندر داخل ہوگی، تو پھر وہ تعزیے کے سامنے جھکتے بھی ہیں، مراد بھی مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں، تمہیں اگر کوئی مرادیں مانگنی ہو تو مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا غیر اللہ کو مانگنے کی عادت کب چھوٹے گی؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ تو شرک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی منشا ہی یہی ہے کہ وہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلے گا، اور یہ شرکی ہے کیونکہ سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب اگر تم سجدہ کسی مورتی کے سامنے کرو گے، کسی تعزیے کے سامنے کرو گے، تو یہ تم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، تو یہ تم اپنا خالق اسی کو سمجھ رہے ہو، متصرف مان رہے ہو اسے، اور یہ مناسب نہیں۔ حضور نے صاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی کے لیے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی کو دیتا نہیں میں بالفرض میں نے دی نہیں ہے تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن وہ بھی سجدہ کی اجازت نہیں ہے، وہ تو ایک شوہر کی قدردانی بیویوں کے سامنے ظاہر کرنی مقصود تھی۔ تو صاف نصوص کی کھلم کھلا مخالفت، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ سنن دارمی کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی، اپنے شاگردوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اے لوگو، اس وقت تم کیا کرو گے جب اڈھیر عمر کے لوگ بوڑھے بن جائیں گے اور جب بچے جوان ہو جائیں گے؟ اے میرے طلبہ، تم اس وقت کیا کرو گے جب لوگ جہالت سے ان اعمال کو سنت سمجھیں گے
جو اعمال حقیقت میں سنت نہیں، اور پھر جو اس سنت کو ترک کرے گا اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ تو بہت خراب گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز تو سنت ہے ہی نہیں، لیکن جو نہیں کریں گے اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مسعود وہ کون سا فتنہ ہوگا؟ ابن مسعود نے کہا یہ وہ فتنہ ہوگا جس فتنے کے اندر عالم لوگوں کی کمی ہو جائے گی، ان کی باتوں کو مانا نہیں جائے گا، اور جو پڑھے لکھے جاہل قسم کے لوگ ہیں نا ان کی باتوں کو زیادہ مانا جائے گا۔ اس حدیث سے مجھے جو فتنہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی فتنہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ تازے نہیں نکالتے ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز سنت ہے ہی نہیں نا۔ کہاں سے سنت ہے؟ کسی صحابی نے تو یہ کیا نہیں۔ کیا حضرت حسین کے بعد کوئی صحابی زندہ نہیں تھا؟ حضرت حسین کے بعد بھی صحابہ زندہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر زندہ تھے، کتنے اور صحابہ زندہ تھے، کسی نے تو یہ کیا نہیں۔ تابعین میں سے کسی نے کیا ہو بتا دو، تبع تابعین میں سے کسی نے کیا ہو بتا دو، ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے کیا ہو تو بتا دو، سلف صالحین میں سے کسی نے کیا ہو تو بتا دو، محدث مفسر کسی کا بھی ایک نام بتاؤ کس نے کیا ہے یہ تو یہ شیعہ لوگوں کی ایجاد ہے کہ وہ ماتم کرنے۔ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ دیکھو دو چیزیں کفر ہے۔ نمبر ایک، تم تانے کے اندر نسب کرو، نسب کے اندر تانا دو کہ کوئی آدمی اس کے والد صاحب کوئی اور ہے نہ، تم دوسرے کو اس کا والد صاحب بنا لو، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح یہ بھی کفر ہے کہ آدمی میت پر ماتم کرے، نوحہ کرے۔ ہاں اگر کوئی آدمی گزر جاتا ہے اور آدمی کو اس پر تکلیف ہوتی ہے تو شریعت نے اس کا وقت دیا ہے کہ تم رو سکتے ہو، ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ تو اگر اس طرح تکلیف ہو تو ایصال ثواب کرے، صبر کریں۔ حضرت حسین کی شہادت پر ہم کہاں راضی ہو رہے ہیں؟ حضرت حسین کی شہادت تو بڑا غمگین واقعہ تھا، اور اس کے اندر ہم کو جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی شاید آپ لوگوں کو بھی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ اس لیے ہم تو روزے رکھیں گے، ثواب ان کو پہنچائیں گے، قرآن پڑھیں گے، ثواب ان کو پہنچائیں گے، نماز پڑھیں گے، ثواب ان کو پہنچائیں گے، تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ یہ کام سب نہیں کریں گے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اللہ کو تکلیف ہو، پھر نتیجتاً حضرت حسین کو بھی تکلیف ہو۔ یہ کام بالکل مناسب نہیں۔ اور عاشورے کا دن جو ہے نا 10ویں محرم، یعنی یہ آج کا دن مغرب سے لے کر کل کی مغرب تک، اس کی تاریخی پس منظر بھی آپ دیکھ لو۔ فقط اس کو شہادت حسین پر منحصر کرنا غلطی ہے نا، کیونکہ حضرت حسین کی وفات محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی، تو ایسے تو حضرت عمر کی بھی وفات ہوئی محرم کی 1 تاریخ کو۔ حضرت عمر کی بھی وفات ہوئی محرم کی 1 تاریخ کو، اور سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کا درجہ کتنا زیادہ اونچا ہے، حضور کے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، تو پھر کیوں ان کی وفات پر اس طرح تازے نہیں نکالے جاتے اور حضرت حسین ہی کی شہادت پر تازے نکالے جاتے؟ یہ سنت تم نے پکڑی ہے شیعہ لوگوں سے، کیونکہ شیعہ لوگ عمر کو تو کوئی حیثیت نہیں دیتے نا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ظالم بادشاہ تھے اور حضرت حسین ہی پر محبت کو منحصر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل شیعہ لوگوں کے اثرات یہاں پر آئے ہیں۔ یہ جو جماعت ہے نا، یہ میں آپ کو واقعتاً کہتا ہوں کہ کبھی یہ اپنا کوئی طریقہ ہندوؤں سے لے لیتا ہے، کبھی اپنا طریقہ شیعہ لوگوں سے لے لیتا ہے، کبھی اپنا طریقہ کرسچن لوگوں سے لے لیتا ہے۔ عید میلاد بناتے ہیں یہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس کو یہ لوگ مناتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے لیا؟ یہ لوگ کرسچن سے لیا ان لوگوں نے۔ کیا تم اپنے مذہب پر راضی نہیں ہو؟ دین اسلام پر کیا تم لوگوں کو رضامندی نہیں ہے؟ تو کائے کو پھر کرسچن کی طرف کبھی مسئلوں کے اندر رجوع ہوتا ہے، تو کبھی ہندوؤں کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو کبھی شیعہ لوگوں کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ عیسائی لوگ کرسمس بناتے ہیں تو اس میں کس کی ولادت ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے وہ لوگ زور و شور سے بناتے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جب اپنے نبی کی ولادت بناتے ہیں تو ہم بھی ہمارے نبی کی ولادت منائیں گے۔ روزے رکھو، عبادت کرو، ایصال ثواب کرو، اس طرح اگر تم خوشی کا اظہار کرو کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی تم کو نہیں منع کرتے۔ لیکن یہ اس طرح جلوس نکال کر راستے بند کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ تو مناسب نہیں ہے، حضور نے اس سے منع کیا ہے۔ محرم کے اندر شیعہ لوگوں سے عادت لے لی اور تازے نکالنے شروع کیا، حالانکہ حضرت عمر کی بھی وفات محرم کے اندر ہی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر تو کوئی غم کا اظہار ہوتا نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کی وفات کب ہوئی۔ تو ان سب عادتوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ عاشورہ کا دن حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ یہ دن ایسا زبردست دن تھا کہ اس میں
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی۔ صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہے کہ عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ روزہ رکھو موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکریہ کے طور پر کہ ہمارے ایک زبردست پیغمبر کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات ملی تھی۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح اور کچھ روایات اور واقعات ہیں جو یوم عاشورہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس کے اندر لوگ ذرا غلو کر لیتے ہیں اور بہت سے ایسی واقعات کو بھی یوم عاشورہ کی طرف منسوب کرتے جو یوم عاشورہ میں ہوئے نہیں تھے۔ یعنی ہر اچھے کام کو اور ہر اچھے واقعے کو پھر وہ کہاں منسوب کرتے ہیں؟ یوم عاشورہ کو۔ یہ مناسب نہیں۔ دیکھو میں آپ لوگوں کے سامنے چند واقعات ایسے بیان کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں اگر تم یہ ذرا سوچو کہ یوم عاشورہ کے اندر ہوئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے علاوہ پھر ہر روایت کو اور ہر واقعے کو اس کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں۔ اس میں کچھ علماء بھی خطا کر جاتے ہیں۔ دیکھو ضعیف حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات جب ملی تھی نا، اور جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی تو وہ بھی 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی ضعیف حدیث سے یہ بات ہے کہ وہ 10ویں محرم کو ہوئی تھی۔ فرعون کے مقابلے میں جو جادوگر تھے انہوں نے توبہ کی تھی تو ان کی توبہ بھی 10ویں محرم کو قبول ہوئی تھی۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10ویں محرم کو قبول ہوئی تھی۔ یہ جو میں نے 4 واقعے ابھی بیان کیے یہ سب ضعیف حدیث سے ثابت ہیں۔ اب ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوا نہیں، نہ بہت پکے طریقے سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہی ہوگا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، یہ پکے طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو 4 واقعے میں نے بیان کیے ان کا ثبوت کتابوں کے اندر ہے۔ اب بہت سی اور قصے بھی ہیں جو شاید آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، وہ سب کسی کتاب کے اندر ملتے نہیں ہیں۔ ہم تلاش بسیار کرتے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کوئی اصل ہمیں ملتی نہیں، نہ اصل ملتی بھی ہے تو وہ وضع کے درجے کی ملتی ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو محرم کا مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف گئے تھے، اور وہاں ہی مدینے کے اندر یہ سورہ صف کا نزول ہوا تھا۔ اس دن کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے میرے عزیزو کہ ہم ہمارے عیال پر وسعت کریں، ان پر خوب خرچ کریں۔ ایک طرف تو یہ بریلوی لوگ جو اس کے اندر غلو کر لیتے ہیں، تو ایک طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یوم عاشورہ کو بہت کم بتاتے ہیں، اہل حدیث جن کو کہا جاتا ہے، غیر مقلد۔ وسعت کرنی چاہیے لوگوں پر، یہ بہت سی احادیث و ثابت ہے۔ تقریباً 6 صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، اور 5 صحابہ ڈائریکٹ حضور کا حوالہ دے کر یہ بات بیان کرتے ہیں، اور جو 6ٹھے صحابی ہیں وہ اپنی طرف سے بات بیان کرتے ہیں، تو 6 صحابہ بیان کرنے والے ہوئے۔ ہاں کچھ طرق ضعیف ہیں لیکن کچھ علماء نے ان کو بھی صحیح کہا ہے، اور مجموع کو اگر دیکھا جائے مجموعے کو تو اتنے سب طرق جب کسی ایک مسئلے پر ثابت ہو جائے تو اس کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے۔ امام بیہقی نے یہی کہا ہے کہ یہ مسئلہ ثابت ہے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا تو اس کو ایک بڑی فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال تک اس کو برکتوں سے نوازے گا، اور خوب برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر اس کو دے گا۔ تو ہم خوب خرچ کرنے والے بنیں۔ اس کے اندر بھی بہت سے لوگ بخیلی کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں ایسا ہے کہ سال بھر کے اندر جس دن کو خرچہ دینا ہوتا ہے نا وہ دن وہ محرم کے دن ہی دے دیتے ہیں، اور پھر اس پر زیادہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو دیکھو اگر تم اس طرح کرو تو بہت اچھا ہے کہ سال بھر کا خرچہ بیوی کو دے دو 10ویں محرم کو، لیکن ساتھ ساتھ زیادہ بھی کچھ دے دو تاکہ اس دن کا فائدہ بھی حاصل ہو اور ہمارا شمار بخیلوں کے اندر نہ ہو۔ اور جتنی زیادہ وسعت ہوگی، ہم کھلاتے پلاتے ہیں، اس دن کچھ زیادہ کھلا لے پلا لے، دسترخوان زیادہ سجا دے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت دے گا۔ بیہقی کی روایت سے اس کا ثبوت ہے۔ ہاں لیکن کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مہندی لگانا پسند کرتے ہیں اسی دن کو، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ خاص قسم کا کھانا کھاتے ہیں، کچھ کھچڑا وغیرہ کھاتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں حدیث میں۔ کچھ لوگ نئے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، تو اس کا بھی ثبوت حدیث میں نہیں۔
کچھ لوگ رشتہ داروں سے ملاقات کرنا اس دن کو پسند کرتے، تو اس کا بھی ثبوت حدیث میں نہیں ہے، کوئی چیز حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو ثابت تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ تو دراصل اس بات کی طرف توجہ اسی لیے گئی کیونکہ آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے تو ہیں بڑی بڑی باتیں لیکن ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ہم جب باتیں کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے جو دین اسلام کے اندر ثابت ہے۔ غیر ثابت چیزوں پر ہم ضرور بھی ضرور عمل نہ کریں، اس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور میرے عزیز و واقعتاً جو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح محبت حاصل کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے تو فائدے ہی فائدے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ وہ ریگستان کا ایک دیہاتی تھا اور وہ اس طرح سوال کرتے ہیں بڑے لوگوں سے۔ تو حضور نے کہا، اچھا یہ پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب ہوگی، تو نے کون سے ایسے اعمال کیے جو قیامت کے لیے مناسب تھے، یہ ذرا بتا۔ تو اس نے کہا، سچ بتاؤں تو ایسے تو کوئی اعمال میں نے کیے نہیں کہ میں ان پر فخر کر سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ اس کے ذریعے سے میری نجات ہو جائے گی اور قیامت کے لیے میری تیاری مکمل ہو چکی ہے، ایسے تو کوئی اعمال میں نے کیے نہیں ہیں۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بے انتہا محبت ہے۔ آپ سے جو چیز ثابت ہے نا وہ، اور خود آپ کی ذات سے بہت محبت ہے، لہٰذا آپ جو کچھ کہتے ہو کرنے کے لیے وہ میں کرتا ہوں، اور جو چیزوں سے آپ منع کرتے ہو نا اس سے میں رک جاتا ہوں، اس لیے مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ دوسرے نے کہا، اچھا تو سن لے یہ بات کہ جنت کے اندر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس نے جب یہ بات سنی نا تو حضرت انس خوشی سے جم اٹھے اور کہا کہ کوئی بھی خبر مجھے اس سے زیادہ خوش کرنے والی نہیں تھی جتنی زیادہ حضور نے مجھے خوشی دی اس خبر کے ذریعے سے۔ میں تو اعلان کرتا ہوں اور ابھی بھی اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے تو اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی، ابو بکر سے بہت محبت ہے، عمر سے بہت محبت ہے، لہٰذا ان لوگوں سے مجھے بہت محبت ہے، اگرچہ ان کے جیسے میرے اعمال نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں جیسا درجہ مجھے دے دے گا۔ لہٰذا ہم حضور کے طریقوں سے محبت کریں، جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو وہ چیز غلط ہی ہو ایسا نہیں ہوتا نہیں، جو چیز ایک لمبے زمانے تک رائج ہو، کبھی کوئی آدمی اس پر کچھ بول دیتا ہے، ٹوک لیتا ہے تو ہمیں کچھ خراب لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن جو چیز ہے نہیں تو اس کے بارے میں تو ہم کہیں گے ہی نہیں، اب خواہ اس میں دل آزاری ہو یا جو بھی ہو، لیکن حق بات بیان کرنا یہ اہل حق کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا روزہ سب اہتمام سے رکھنے کی کوشش کریں۔ 10ویں محرم کا روزہ یہ بہت فضیلت والا روزہ ہے۔ ابو قتادہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کون ایسا ہے اس مجلس میں جو اپنے گناہ معاف کرانا نہ چاہتا ہو؟ لہٰذا یہ معاف کرانے کا ایک انوکھا موقع ہے۔ یہود لوگ جب روزے رکھیں گے تو ہمیں تو اور زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس دن کا بھی روزہ رکھتے تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ خیر تو انشاءاللہ کوشش پوری کریں روزہ رکھنے کی، لیکن روزہ رکھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ بہت بابرکت دن ہے، اس دن کے اندر موسیٰ علیہ السلام بحر کلثوم کی طرف چل رہے تھے۔ اے اللہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا۔ اے اللہ انہوں نے تجھ سے دعا کی، سب لوگ پریشان تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے ہدایت دی، وہی میرے لیے راستہ کھولے گا۔ اے اللہ سمندر کے درمیان سے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ کھولا، مولا کریم ہمارے لیے بھی راستہ کھول دے۔ یہ لوگ جو ہمارے بھائی بدعتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ یہ کتنا عظیم الشان دن ہے۔ اس دن کے اندر یہ سب کام نہیں کرنے کے ہوتے، اس دن کے اندر تکلیفیں نہیں دی جاتی، اس دن کے اندر تو وہ لوگ جن کو تکلیف دی جاتی تھی ان کو نجات ملی، اور ہم اس دن کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔
اے اللہ ان کا سینہ کھول دے. ان کو ہماری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہم ان سے بات کرتے لڑائی جھگڑا کرنے پر اتر آتے. اے اللہ ان کا دل نرم کر دے، ان کو بدعتوں سے بچا لے. کل کا دن بہت زیادہ عبادتیں کرنے کا دن ہے. حضرت حسین کی شہادت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ لوگ اس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچائے. اے اللہ اب تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا حسین کے طریقوں پر چلا جا رہا ہے یا یزید کے طریقوں پر چلا جا رہا ہے؟ اے اللہ سنت کی مخالفت سے ہماری پوری حفاظت فرما. قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، احادیث پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. جو غیر صحیح باتیں ہوں، جو غیر ثابت باتیں ہوں، ان پر عمل کرنے سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما. اور جو لوگ بیچارے غلط عقیدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ غلط عقیدوں سے ان کو نجات عطا فرما، ان کے دل کو نرم کر دے اور حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دے. قرآن کی ہر آیت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ تو نے ہمیں کتنی سب نعمتوں سے نوازا. مولا کریم ہم جتنی بھی عبادتیں کریں، ہم تیری ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. آنکھوں کے اندر تو نے بے شمار نعمتیں رکھی ہے، لیکن انہی آنکھوں کے ذریعے سے ہم تیری نافرمانی کرتے رہے. زبان کے ذریعے سے مولا کریم تو نے ہمیں میٹھی چیزیں کھلائی، میٹھی چیزیں پلائی، لیکن اسی زبان کے ذریعے سے ہم غیبت کرتے ہیں. اے اللہ گالیاں بول لیتے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ آئندہ سے ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم گناہ کے کام نہیں کریں گے، بد نظری سے ہماری حفاظت کریں گے، زبانوں کو غلط جگہوں پر استعمال نہیں کریں گے. اے اللہ یہ جو گناہ کے کام ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دے. ان پر ہماری پکڑ مت کرنا. اے اللہ یہ لوگ بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، اے اللہ تعلیم کی غرض سے ان کا یہاں پر آنا ہوتا ہے تاکہ قرآن کی کچھ باتیں ان کو سمجھ میں آ جائے. اے اللہ ان کا دل کھول دے، ان کا سینہ کھول دے. جو مقصد کے لیے آئے ہوں یہ، اے اللہ ان کے مقصد کے اندر ان کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ ریاکاری سے ان کی پوری حفاظت فرما، ریاکاری سے میری پوری حفاظت فرما. ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. جب تک تو زندہ رکھ، سنت ہی پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت عطا فرمائیں تو سنت ہی پر اے اللہ تو ہمیں موت عطا فرمانا. بے شک جنت کے اندر آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اے اللہ ہمیں تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. اے اللہ ہمیں ان کے نواسے حضرت حسین سے بہت محبت ہے. اے اللہ ہمیں تجھ سے بہت محبت ہے. اے اللہ جنت کے اندر ان کی رفاقت ہمیں نصیب فرمانا. اے اللہ حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی، اے اللہ اس شہادت کو خوب قبول فرما. یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کا ثواب تو ان کو پہنچا دینا، اور اے اللہ ان کا خوب درجہ آخرت کے اندر بلند فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.